السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ ہم اپنی ڈسکشن جو ہے میٹریسیز پہ وہ جاری رکھیں گے. اس سے پہلے ہم مختلف قسم کی پراپرٹیز میٹریسیز کی دیکھ چکے ہیں. ہم نے میٹریسیز کی ملٹیپلیکیشن کو دیکھا، ایڈیشن، سبٹریکشن، ان سب کو دیکھا. اس کے بعد ہم نے کچھ نئی ٹیکنیکس سیکھیں، میٹریسیز کے انورس کے بارے میں لرن کیا. ہم نے ایشلون فارم اور ریڈیوس ایشلون فارم کو سمجھا اور اس کو دیکھا کہ کب میٹرس ایشلون فارم میں ہوتا ہے، کب نہیں ہوتا. اس کے بعد ہم نے رو آپریشنز کے بارے میں بھی سیکھا کہ رو آپریشنز کر کے ہم کسی میٹرکس کو ایشلون فارم میں کیسے لا سکتے ہیں. اور اس سب کا جو کرکس تھا وہ یہ تھا کہ ہم الٹیمیٹلی کچھ سسٹم آف ایکویشنز ہیں ان کو سالو کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے دو طریقے تھے. ایک تو ہم نے طریقہ دیکھا اس میں کہ انورسز کیسے استعمال کر سکتے ہیں. اگر انورسز ہمارے پاس لینے کا طریقہ ہو تو ہم سسٹم کو سالو کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ ہے کہ ہم میٹرکس اے کو اس کے جو کالم تھا بی، جو کانسٹنٹ ویلیوز کا کالم تھا، اس کے ساتھ ہم اس کو ملا کر اس کو پھر ایشلون فارم میں لا کے ریڈیوس کر کے سسٹم کو سالو کر سکتے ہیں. تو اسی چیز کا ہم کنٹینیو کریں گے. ایک اور ٹیکنیک ہم لرن کریں گے جس کو کہتے ہیں ڈٹرمننٹس. ڈٹرمننٹس کے تھرو بھی آپ میٹریسیز کے انورس پتا کر سکتے ہیں. ان کے تھرو آپ آلسو سسٹم آف ایکویشنز کو سالو کر سکتے ہیں. تو پہلے ہم ایز یوزول ڈٹرمننٹس کو سمجھیں گے کہ ڈٹرمننٹس کیا ہوتا ہے، ان کی پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں، ان کو کیسے ہم مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم ڈٹرمننٹس کو استعمال کریں گے انورسز معلوم کرنے کے لیے میٹریسیز کے اور ان کا سسٹم آف ایکویشنز کو سالو کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے ڈیفینیشنز دیکھ لیتے ہیں. ڈٹرمننٹس جو ہے وہ بیسیکلی ایک فنکشن ہوتا ہے. آپ اس سے پہلے فنکشنز کے بارے میں سیکھ چکے ہیں. فنکشن ہمیشہ دو سیٹس پہ ڈیفائن ہوتا ہے. ایک سیٹ جس میں آپ ان پٹ ڈالتے ہیں جس کو ہم ڈومین کہتے ہیں، اور ایک آؤٹ پٹ ہوتا ہے جس کو ہم رینج کہتے ہیں. تو جو ہم نے ایگزامپل زیادہ تر دیکھے تھے اس سے پہلے، اس میں ان پٹ اور آؤٹ پٹ دونوں نمبرز تھے. یعنی کہ ریئل نمبر آپ نے اندر ڈالا اور ریئل نمبر باہر آ گیا. لیکن فنکشنز صرف ریئل نمبرز تک ہی محدود نہیں ہے. فنکشنز کو آپ کسی بھی دو سیٹس پہ ڈیفائن کر سکتے ہیں. دے ڈونٹ ہیو ٹو بی جسٹ نمبرز. تو اگر ہمارا ان پٹ سیٹ یا ڈومین سیٹ آف میٹریسیز ہو، سیٹ آف اسکوئر میٹریسیز ہو. اسکوئر میٹریسیز آپ کو پتا ہے وہ میٹریسیز ہوتے ہیں جن کے نمبر آف روز اور نمبر آف کالمز برابر ہوتے ہیں. تو اگر آپ کا ڈومین جو ہے از دا سیٹ آف آل اسکوئر میٹریسیز، آل دا پاسبل اسکوئر میٹریسیز، اور آپ کا جو آؤٹ پٹ رینج ہے وہ ریئل نمبرز ہے، تو آپ ایک فنکشن ڈیفائن کر سکتے ہیں جو کہ ایچ اسکوئر میٹرکس کو لیتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ریئل نمبر اس کو آؤٹ پٹ اٹیچ کر دیتا ہے. اس ٹائپ کا ایک فنکشن جس کو ہم بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈٹرمننٹ. تو ایگزامپل اور نوٹیشن ذرا اس کی ڈٹرمننٹ کی دیکھ لیں. اگر آپ کا ایک اسکوئر میٹرکس ہے اے تو اس کی نوٹیشن کیا ہوگی؟ یا تو اگر اس کا ہم ڈٹرمننٹ دیکھنے لگے ہیں تو اس کو آپ یا تو ڈی ای ٹی اور پھر پیرنتھیسیز میں اے لکھتے ہیں، اس کا مطلب ڈٹرمننٹ آف اے. یا پھر ایک اور نوٹیشن آپ دیکھیں گے کہ اے کے جو میٹرکس ہے اس کے جو بریکٹس ہیں، یوزلی آپ نے دیکھا میٹریسیز ہم بریکٹ سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان بریکٹس کی جگہ دو اسٹریٹ بارز ہوں گی. سو اے کے بعد اگر میٹرکس اے ہے اور اس کے ارد گرد دو بارز ورٹیکل لگی ہیں تو اس کا مطلب وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈٹرمننٹس. تو اس ایگزامپل میں آپ کا ایک میٹرکس ہے 2 - 3 5 1. اس کا ڈٹرمننٹ کیا ہوگا؟ وہ ایک اسٹریٹ بار کے تھرو نوٹیشن اس کی دی جائے گی. تو اگر آپ دیکھیں فگر میں تو جو رائٹ سائڈ پہ ہے اس میں بریکٹ کی جگہ اسٹریٹ بارز ہے. سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایزیسٹ طریقہ ڈٹرمننٹ حاصل کرنے کا کیا ہوتا ہے. سو سب سے جو ایزیسٹ میٹریسیز ہوتے ہیں وہ 2 by 2، 2 روز اور 2 کالم، سب سے سمپل میٹریسیز یہی ہوتے ہیں. تو اس کو ڈٹرمننٹ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو مین ڈائگنل ہے، اگین ریمبر مین ڈائگنل ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ سٹارٹ کرتا ہے میٹرکس کی لیفٹ اپر کارنر سے اور اینڈ کرتا ہے رائٹ لوور کارنر پہ. تو مین ڈائگنل کی روز کو ملٹیپلائی کریں، کہ ایلیمنٹس کو ملٹیپلائی کریں. تو ان دس کیس آئی ایم گوئنگ ٹو ملٹیپلائی A11 with A22، ان دونوں کو ملٹیپلائی کیا اور پھر اس میں سے سبٹریکٹ کر دیں آپ جو سیکنڈری ڈائگنل ہے. سیکنڈری ڈائگنل جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے لوور لیفٹ ہینڈ کارنر سے
اور اینڈ کرتا ہے اپر رائٹ ہینڈ کارنر پہ. تو سیکنڈری ڈائگنل ہے A21 ٹائمز A12. تو ہم نے مین ڈائگنل کی ملٹیپل لیا اور اس میں سے سبٹریکٹ کر دیا سیکنڈری ڈائگنل کا ملٹیپل. دیٹ از دی ویلو آف دا ڈیٹرمنٹ. اس کا ایک ایگزامپل دیکھ لیں آپ. اس ایگزامپل میں آپ کے پاس ہے -1 2 -3 اینڈ -4. مین ڈائگنل پہ آپ کی انٹریز آ رہی ہیں -1 اینڈ -4 اور سیکنڈری پہ آ رہی ہے -3 اینڈ 2. تو اسی فارمولے کو آپ استعمال کریں گے تو اس میٹرکس کا جو ڈیٹرمنٹ ہوگا وہ ہوگا -1 ٹائمز -4 -3 ٹائمز 2 which is equal to 10. کیونکہ -1 ٹائمز -4 is 4 and 3 times 2 is -6, so there's a minus sign outside that will make it plus. تو 4 plus 6 is equal to 10. تو آپ نے دیکھا کہ ہم اس فارمولے کے تحت ہر میٹرکس کے ساتھ ایک ریئل نمبر اٹیچ کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کا میٹرکس تھا -1 2 -3 4 -4. اس کے ساتھ ہم نے ایک طریقہ نکالا کہ اس کے ساتھ ہم نے ایک ریئل نمبر 10 از اے ریئل نمبر اٹیچ کر دیا. یہ ہے فارمولا 2x2 ڈیٹرمنٹ کا. نیکسٹ ہم دیکھیں گے فارمولا 3x3 ڈیٹرمنٹ کا. اور اس میں آپ شروع میں دیکھیں گے تو آپ تھوڑا سا کہیں گے یار یہ کیسے ہم اس کو کر سکتے ہیں, لیکن اس کا ایک ہم ذرا ڈیٹیل میں 3x3 کریں گے اور جو کچھ ہم 3x3 ڈیٹرمنٹس پہ ڈیفائن کریں گے وہ چیز ہائر میٹریسز پہ بھی اور ہائر ڈیٹرمنٹس کے لیے بھی وہی چیز کام کرے گی. یعنی کہ وٹ ایور وی ڈو ہیئر ول ورک فار 4x4 میٹریسز 5x5 میٹریسز اینڈ سو آن. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیسکلی میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک ایگزامپل کر کے. اس میں آپ لیتے ہی ہیں کہ جو پہلی انٹری ہے, ٹھیک ہے, اسٹارٹ اپ کرتے ہیں یہاں سے. جو آپ نے پہلے کالم کی پہلی انٹری لی, پہلی رو کی A11, تو آپ اس کے بعد کیا کریں گے کہ جو وہ کالم ہے پہلا کالم اس کو اپنی کیلکولیشن سے ایکسکلوڈ کر دیں گے اور پہلی رو جس میں A11 ہے وہ اس کو ایکسکلوڈ کر دیں گے. تو آپ وہ کالم اور وہ رو ایکسکلوڈ کر دیں گے جس کا انٹرسیکشن A11 ہے. تو آپ نے A11 لکھ لیا. اب جب آپ نے ان دونوں کو ایکسکلوڈ کیا تو آپ کے پاس کیا بچ گیا؟ آپ کے پاس یہ حصہ بچ گیا. اس کا یہ بیسکلی 2x2 ڈیٹرمنٹ یا 2x2 میٹرکس بنتا ہے. تو آپ نے A11 لیا, اس کو پھر آپ نے ڈیٹرمنٹ آف دس 2x2 میٹرکس سے ملٹیپلائی کر دیا. پہلی بات ہوئی. دوسرا یہ کہ اب آپ بیسکلی یہ کرتے ہیں ہم رو سے, تو یہ ہم نے پہلی رو کا پہلا نمبر لیا تھا. اب ہم دوسری رو پہ آ گئے, دوسری رو کا پہلا نمبر لیں گے تو وہ یہ نمبر ہے, وہ ہم نے یہاں پہ لکھ لیا. اب جس طرح ہم نے پہلے کیا تھا کہ جس رو اور جس کالم کا یہ نمبر انٹرسیکشن ہے اس کو ہم اپنی کیلکولیشن سے ایکسکلوڈ کر دیں گے. یہ رو ایکسکلوڈ ہو جائے گی اور یہ کالم ایکسکلوڈ ہو جائے گا. اب کیا بچ جائے گا؟ میں ذرا اس کو یہاں سے اریز کر دوں. اب جب آپ نے یہ رو اور اس کالم کو ایکسکلوڈ کر دیا, دس از دی انٹرسیکشن آف A21, تو آپ کے پاس 1 2 3 4 یہ اگین ایک 2x2 میٹرکس بچ گیا. A12 A13 A32 اینڈ A33. اس کا ہم نے یہاں پہ ڈیٹرمنٹ لے لیا رائٹ سائڈ پہ, یہ اسی کا ڈیٹرمنٹ ہے. پھر آپ نے سیکنڈ رو کر لی, پھر آپ تھرڈ رو فرسٹ انٹری پر آ گئے. تھرڈ رو فرسٹ انٹری پر آ کر آپ نے اب اس کو میں اریز کر دیتا ہوں. تھرڈ رو فرسٹ انٹری پہ آ کر بھی آپ نے وہی کیا جو آپ اس سے پہلے کر رہے ہیں, یعنی کہ آپ نے جو یہ نمبر ہے اس کو تو آپ نے یہاں لکھ لیا. اچھا, اس سے پہلے میں ایک چیز اور مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہم نے A11 سے سٹارٹ کیا تھا, پہلا نمبر لکھا, اس کا سائن ہم نے پازیٹیو ہی رکھا تھا اس کے ساتھ. پھر جب ہم نے دوسرا نمبر لیا تو اس کے ساتھ ہم نے سائن بدل دیا, وہ -A21 رکھا, اور تیسرا جب دیا تو پھر سائن بدل دیا مائنس سے, پھر پلس ہو گیا. تو یہ چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ سٹارٹ پلس سے کرنا ہے, پھر ایز یو گو ڈاؤن دا رو آپ اس کا سائن آلٹرنیٹ کرتے رہیں. یا آپ 4x4 میٹرکس میں کر سکتے ہیں, اگر A11 اور یہ سیکنڈ ہوتا مائنس پھر پلس ہوتا, اگر ایک اور ہوتا اس کو ہم مائنس کر دیتے ہیں, اینڈ سو آن. اوکے, سو کمنگ بیک ٹو دس, اب ہم نے A31
کو لیا اور اس کو ہم نے جو اس کی انٹرسیکٹنگ رو اور کالم تھا اس کو اپنی کیلکولیشن سے ہم نے ایکسکلوڈ کر دیا, تو ہمارے پاس پھر ایک 2x2 میٹرکس بچ گیا, اس کو ہم نے یہاں لکھ لیا. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے جو 3x3 ڈٹرمنٹ تھا اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کر لیا 2x2 ڈٹرمنٹ میں. 2x2 ڈٹرمنٹس ہم کو پتا کرنے آتے ہیں, ہم کو پتا ہے کہ ہر 2x2 ڈٹرمنٹ کا کیسے نکالنا ہے, مین ڈائگنل کا ملٹیپل مائنس سیکنڈری ڈائگنل کا ملٹیپل, پھر مین ڈائگنل کا ملٹیپل مائنس سیکنڈری ڈائگنل کا ملٹیپل, اینڈ پھر مین ڈائگنل کا ملٹیپل مائنس سیکنڈری ڈائگنل کا ملٹیپل. تو ہم نے اس کی ڈیفینیشن کو 3x3 ڈٹرمنٹ کی کو کنورٹ کیا 2x2 ڈٹرمنٹ کی ڈیفینیشن میں, اور ہم نے ایک طریقہ نکال لیا کہ کیسے اس کو ہم کرتے ہیں. اب اگر ہم کو یہ ایک نمبر پتا چل جائے گا, وٹ ایور دس نمبر ہے, اس کو ہم A11 سے ملٹیپلائی کر کے ایک نمبر ریئل نمبر آ جائے گا. اسی طرح یہاں پہ ایک ریئل نمبر آ جائے گا اور یہاں پہ ریئل نمبر آ جائے گا. تو اس ریئل نمبر میں سے اس کو سبٹریکٹ کریں گے, اس کو ایڈ کریں گے, تو فائنل آنسر ایک ریئل نمبر آ جائے گا. تو ہم نے بیسکلی ایک 3x3 ڈٹرمنٹ کو ایک ریئل نمبر کے ساتھ میپ کر دیا. اب یہی ٹیکنیک جو ہے یہ ہائر میٹریسیز میں بھی یا ہائر ڈٹرمنٹس میں بھی کام کرے گی. یعنی کہ سپوز کریں یہ ہمارا 4x4 ڈٹرمنٹ ہوتا, تو ہم اسی طرح شروع کرتے پہلی رو کے پہلے کالم سے, اس کو ہم یہاں ڈال لیتے, اور پھر ہمارے پاس بچتا 3x3 ڈٹرمنٹ. یہاں پہ ایک 3x3 ڈٹرمنٹ آیا تھا. 3x3 ڈٹرمنٹ اگین اس کو سالو کرنے کا طریقہ بھی ہم کر چکے ہیں. تو بیسکلی جو ڈٹرمنٹس ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو اس کو ہم نے ڈیفائن کیا ہے وہ ہم نے ایٹریٹیولی ڈیفائن کیا. آپ سٹارٹ ہوتے ہیں 2x2 سے, اس کی آپ نے ایک ٹیکنیک ڈیفائن کی کہ ہم ایسے ڈٹرمنٹ کو ڈیفائن کریں گے, اور ان کی ایک ریزن ہے جس کے بارے میں ابھی ہم ڈیٹیل میں بات نہیں کریں گے, کیونکہ وہ ذرا جب آپ ہائر میتھمیٹکس میں پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہم ڈٹرمنٹ کو اس طرح کیوں ڈیفائن کرتے ہیں. مطلب ایسے نہیں ہو جاتا ہے کہ ہم نے کہا کہ چلو اس کو کھیلتے ہیں اس کے ساتھ, ایسا نہیں ہے. اس کا ریزن ہے, اس میں بہت ساری انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہوتی ہے اس طرح سے اگر ڈٹرمنٹ کو ہم ڈیفائن کریں. تو اس کو ایٹریٹیولی ہم نے ڈیفائن کیا, پہلے 2x2 ڈیفائن کیا, پھر ہم نے جب 3x3 ڈیفائن کیا تو ہم نے اس کو ان ٹرمز آف 2x2 ڈٹرمنٹس میں ڈیفائن کیا. اسی طرح جب ہم 4x4 کریں گے تو بالکل طریقہ یہی ہے, لیکن اس کو ہم 3x3 میں ڈیفائن کریں گے. ہم کو 3x3 کا نکالنا آتا ہے ان ٹرمز آف 2x2, تو آپ اسی طرح کرتے نکالتے جاتے ہیں. ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم تھوڑا سا اور دیکھیں گے کہ اس کو ہم اور کیسے ریفائن کر سکتے ہیں اس ڈیفینیشن کو. تو اس ایگزامپل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک 3x3 میٹرکس ہے, اس کا ہم ڈٹرمنٹ نکال رہے ہیں. تو اس کی بالکل جیسے اس کے اوپر ہم نے ڈیفینیشن دیکھی ہے اسی طریقے سے اس کو ہم نکالیں گے. آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی انٹری جو ہے وہ ہے 2, سو ہم نے 2 لکھ لیا, اور پھر باقی کیا بچ گیا, جو 2 کا کالم ہے اور جو 2 کی رو ہے اس کو آپ ایکسکلوڈ کر دیں. تو آپ کے پاس بچ گیا -2, 5, 4 اینڈ 2. آپ کے پاس یہ ایک ڈٹرمنٹ 2x2 بچ گیا. پھر ہم نے سائن یاد رکھنا ہے, آلٹرنیٹ کرنا ہے, تو ہم نے اسٹارٹ ہمیشہ پازیٹیو سائن سے کرتے ہیں. وٹ ایور دا سائن آف دی اوریجنل نمبر از وی کیپ دیٹ اینڈ دین وی آلٹرنیٹ. تو ہم نے پھر مائنس سائن کیا, نیکسٹ انٹری میں آئے تو سیکنڈ رو آ گئی. سیکنڈ رو کی پہلی انٹری ہے 1, تو -1 کیا. اب اس رو کو آپ ایکسکلوڈ کریں گے اور اس کالم کو جب ایکسکلوڈ کریں گے تو آپ کے پاس ایک 2x2 میٹرکس بچ جائے گا 0, 3, 4 اینڈ 2. اس کا ڈٹرمنٹ لیں گے, تو ہم نے لکھ لیا 0, 3, 4, 2 کا. پھر پلس کیا ہم نے, ریمبر سائن کو ہم آلٹرنیٹ کرتے ہیں, پلس کیا اور اگلی انٹری ہے -1 لاسٹ رو کی. لاسٹ رو کی مائنس انٹری ہم نے لکھی -1, اور اس رو اور اس کالم کو ہم نے ایکسکلوڈ کر دیا. تو اگین ہمارے پاس ایک 2x2 میٹرکس بچ گیا 0, 3, -2 اینڈ 5. اس کا ہم نے ڈٹرمنٹ لے لیا. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں اس سے نیچے کہ اب ہم نے جو ڈٹرمنٹ ان کے لیے وہ ہم کو طریقہ ہم نے بتایا ہوا ہے کہ مین ڈائگنل کا ملٹیپل لیں اور اس میں سے سیکنڈری ڈائگنل کا ملٹیپل سبٹریکٹ کر دیں. تو آپ دیکھیں گے پہلے ہم نے پہلے والے 2x2 میٹرکس کا ڈٹرمنٹ لیا, پھر دوسرا 2x2 ڈٹرمنٹ لیا, پھر تیسرا 2x2 ڈٹرمنٹ لیا, اور ان کو جو ان کے باہر کی نمبرز ہیں ان سے بھی ملٹیپلائی کرتے رہے, اور الٹیمیٹلی ہمارے پاس آنسر آ گیا -42. تو ڈٹرمنٹ کا جو فنکشن ہے اس نے اس میٹرکس کو جو 3x3 میٹرکس تھا ہمارے پاس اس کو ایک اٹیچ کر دیا ایک ریئل نمبر سے -42. اس طرح ہم 3x3
کا ڈٹرمنٹ لیتے ہیں. اگر آپ کو ایک شارٹ کٹ دیکھنا ہے وہ بھی ہم دکھا دیتے ہیں. یہاں پر یہ ایک شارٹ کٹ ہے, ذرا دیکھ لیں اس کو. وہی میٹرکس ہے آپ کا جو پہلے تھا, 2 0 3 1 -2 5 and -1 4 and 2. ہم نے کیا کیا کہ اس میٹرکس کو اگر آپ دیکھیں اسکرین پر, تو یہ جو میٹرکس تھا 3x3, ہم نے کیا کیا کہ اس کی جو پہلا 2 کالم ہے ان کو ہم نے دوبارہ ریپیٹ کر دیا. ڈٹرمنٹ کے بعد ہم نے 2 1 اور -1 کو لکھ دیا, اور 0 -2 اور 4 کو لکھ دیا. اس کے بعد ہم نے سٹارٹ کیا مین ڈائگنل سے. سٹارٹ کیا ہم نے 2 سے, اور سارے نمبرز کو ملٹیپلائی کر دیا. 2 -2 2, تینوں کو یہاں ملٹیپلائی کیا. پھر ہم نے پلس کیا, جو اس سے اگلی کالم میں ہم گئے, اور پھر اسی طرح ڈائگنل پہ گئے, 0 5 and -1, ان کو ملٹیپلائی کر دیا. پھر ہم اگلے کالم پہ گئے اور ان کا ڈائگنل لیا, 3 1 and 4, اس کو ملٹیپلائی کر دیا, اور ان سب کو ہم نے آپس میں ایڈ کیا. اس کے بعد ہم نے پھر دوبارہ سے شروع ہوئے, اب ہم نے سیکنڈری ڈائگنل سے شروع کیا. سو یہاں سے نیچے سے شروع ہو گئے, اوپر جائیں گے, -1 -2 3, ان کو ملٹیپلائی کر دیا. پھر یہاں سیکنڈ کالم میں گئے, اس کا مین سیکنڈری ڈائگنل شروع کیا, 4 5 2, ان کو ملٹیپلائی کر دیا. اور پھر تھرڈ کالم میں جا کے ہم سیکنڈ ڈائگنل پہ گئے, 2 1 and 0, ان کو ملٹیپلائی کر دیا, اور ان تینوں کو بھی آپس میں ایڈ کیا. تو ہم نے کیا یہ کہ جو ہم نے پہلے 3 ملٹیپلز لیے تھے ان کو ہم نے ایڈ کر دیا, دوسرے 3 ملٹیپلز لیے ان کو ایڈ کر دیا, پہلے سم میں سے دوسرے سم کو ہم مائنس کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا آنسر وہی آئے گا جو اس سے پہلے آیا تھا. آپ ان نمبرز کو سالو کریں گے تو جو مین ڈائگنل کے سارے نمبرز تھے وہ آ رہے ہیں -8 + 0 + 12, اور سیکنڈری ڈائگنل کے آ رہے ہیں 6 + 40 + 0. تو یہ آپ کا بن جائے گا 4, یہ 4 آ گیا, -8 + 12, -6 -40 is -42. سیم آنسر جو ہم نے پہلے پچھلی ڈٹرمننٹ کی ڈیفینیشن سے نکالا تھا. اس میں کوئی جادو بیسکلی نہیں ہوا ہے, یہ بھی ہم ڈٹرمننٹ ہی لے رہے ہیں, لیکن چکر یہ ہے کہ ہم نے اس میں دیکھا کہ اگر ہم ان 2 کالمس کو یہاں لکھ لیتے ہیں تو اس ڈٹرمننٹ لینا ذرا آسان ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کو شارٹ کٹ چاہیے تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جو پہلے 2 کالمز ہیں ان کو ڈٹرمننٹ کے بعد لکھ لیں, اور اسی طرح سے شروع کریں لیفٹ موسٹ کالم سے, اور اس وقت تک جائیں جب تک کہ وہ آخری ویلیو کو نہ ٹچ کر دیں, اور ان سب کو ایڈ کر دیں, اور پھر اگین سیکنڈری ڈائگنل میں جائیں لیفٹ موسٹ کالم سے, اور اوپر جائیں اور انٹل یو ریچ دی اینڈ, اور ان دونوں کو سبٹریکٹ کر لیں. تو اس طرح سے بھی آپ کا ڈٹرمننٹ نکل آئے گا. اب یہ جو ہم نے کیا آپ ڈٹرمننٹ کی ڈیفینیشن میں, آپ نے دیکھا کہ ہم نے کچھ نمبرز کو چوز کیا, ان کو پھر ہم نے ان کی جو انٹرسیکٹنگ روز اور انٹرسیکٹنگ کالم سے اس کو ہم نے ایکسکلوڈ کیا, اور پھر چھوٹے ڈٹرمننٹ کو لیا. تو یہ سب کیا ہے, یہ بیسکلی اب ہم اس کو ڈیفائن کریں گے فارملی کہ یہ جو چیزیں ہم نے لی ہیں ان کو ہم نے کس طرح سے ڈیفائن کیا ہے, اور اس کو پھر ہم استعمال کر کے ایک اور زیادہ جنرل طریقے سے ڈٹرمننٹ بھی لینا سیکھ سکتے. تو سب سے پہلے ہم آئیڈیا ڈیفائن کرتے ہیں مائنر آف این ایلیمنٹ. تو مائنر آف اے تھرڈ آرڈر ڈٹرمننٹ, تھرڈ آرڈر ڈٹرمننٹ کا مطلب کیا ہے, وی آر ٹیکنگ دا ڈٹرمننٹ آف اے 3x3 میٹرکس. سو دا مائنر آف اے تھرڈ آرڈر ڈٹرمننٹ is actually a second order determinant. And how is that obtained? It is obtained by deleting the row and the column containing that element. تو اس کا ایگزامپل آپ دیکھ لیں, ہمارا یہ 3x3 ایک ڈٹرمننٹ ہے. اس میں اگر ہم آپ سے کہیں کہ جی what is the minor of element A23. A23 ریمبر یہ جو ہم نے نوٹیشن استعمال کی ہے یہ بڑی میننگ فل نوٹیشن ہے. نوٹیشن اس لیے کہ جب میں آپ A23 آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو پتا لگ جاتا ہے کہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا سیکنڈ رو اینڈ دا تھرڈ کالم. پہلا جو سبسکرپٹ کا نمبر ہوتا ہے وہ رو کو انڈیکیٹ کرتا ہے, اور دوسرا سبسکرپٹ کا نمبر کالم کو انڈیکیٹ کرتا ہے. سو A23 از سیکنڈ رو اینڈ تھرڈ کالم. تو اکارڈنگ ٹو دی ڈیفینیشن جو ابھی ہم نے بتائی ہے اس میں اگر ہم مائنر نکالنا چاہ رہے ہیں اس ایلیمنٹ کا تو ہم سیکنڈ رو اور تھرڈ کالم کو ایلیمینیٹ کر دیں گے. جب ہم نے سیکنڈ رو اور تھرڈ کالم کو ایلیمینیٹ کیا تو ہمارے پاس 4 ایلیمنٹس بچ گئے, A11, A12, A31 اینڈ A32. اس کا ہم جب ڈٹرمننٹ لیں گے دیٹ از کالڈ دی مائنر آف A23. سملرلی دی مائنر آف A32, یہ سمجھنا چاہیے مائنر آف A32 کیا ہے,
32A32 جو ہے it is the element is the third in the third row and the second column. تو third row and the second column کا جو ایلیمنٹ ہے وہ A32 کہلاتا ہے. تو آپ اس کو نکالیں گے, اس کا مائنر کیسے نکالیں گے؟ آپ تیسری رو اور سیکنڈ کالم کو ایلیمینیٹ کر دیں گے اپنی کیلکولیشن میں سے. تو آپ کے پاس 4 ایلیمنٹس بچ جائیں گے, A11, A13, A21 and A23. ان کا آپ ڈیٹرمنٹ نکال لیں گے تو دیٹ ول بی دی مائنر آف A32. اب مائنر کے ساتھ ایک اور ڈیفینیشن ہم لگاتے ہیں, وہ ہے کو فیکٹر کی. کو فیکٹر آف اے نمبر Aij, of an element Aij is simply Aij, ij is any row and j is any column. So the cofactor of Aij is simply -1 to the power I plus j times the minor of Aij. تو بیسکلی یہ it is nothing more, cofactor is nothing more than a signed minor. یعنی کہ مائنرس کے سائن, مائنری کی آپ لیتے ہیں ڈیفینیشن, بس اس کے سائن بدلتا رہتا ہے. تو سائن اگر آپ اس کی ڈیفینیشن میں دیکھیں گے تو اگر I پلس j کا سم جو ہے وہ ایون ہوا, ایون نمبر ہوا, 2 ہوا, 4, 6 وٹ ایور, تو آپ دیکھیں گے کہ کو فیکٹر آف Aij از اکول ٹو دا مائنر آف Aij, کیونکہ -1 ریز ٹو دی اینی ایون نمبر از جسٹ 1. سو کو فیکٹر از اکول ٹو مائنر. اگر ان کا نمبر جو ہے, ان کا سم جو ہے وہ کوئی آڈ نمبر ہو گیا, 1, 3, 5, 7, 9 ایسے کر کے, تو ظاہر ہے -1 raised to an odd power is equal to -1. Then cofactor of Aij is equal to minus times the minor of Aij. تو اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ مائنر کیسے نکالتے ہیں, اس کا کو فیکٹر کیسے نکالتے ہیں. اب آپ ایگزامپل کی طرف آ جائیں اور دیکھیں کہ کو فیکٹر کیسے نکالیں گے. تو فار ایگزامپل واٹ از دی کو فیکٹر آف A23. اس کے لیے جو سمبل ہم یوز کرتے ہیں کو فیکٹر کے لیے وہ سی فار کو فیکٹر استعمال کرتے ہیں. تو انسٹیڈ آف رائٹنگ کو فیکٹر آف A23 وی سمپلی رائٹ C23. C23 کا مطلب یہی ہے کہ ہم سیکنڈ رو اور تھرڈ کالم میں جو ایلیمنٹ ہے اس کا کو فیکٹر نکال رہے ہیں. تو اس کا فارمولا دیکھیں اوپر, تو اٹ از -1 کی پاور 2 + 3 ہو جائے گا کیونکہ 2 3 ہے نیچے, ٹائمز دا مائنر آف A23. مائنر کیا ہے A23 کا؟ آپ نے A23 کی جو رو تھی اور جو کالم تھا اس کو نکال دیا, آپ کے پاس باقی بچا A11, A12, A31 and A32. So -1 to the power 2 + 3 is -1 to the power 5, which is -1. Therefore, cofactor of A23 is simply minus times the minor of A23. اس کے نیچے آپ دیکھ لیں, اس کے نیچے ہے A11. A11 کا کو فیکٹر کیسے نکالنا ہے؟ اگین بائی دا فارمولا, اٹ از -1 raised to the power 1 + 1 times the minor of A11. مائنر آف A11 یہ ہے کہ ہم نے پہلی رو پہلے کالم کو نکالا اور اس کے بعد ہمارے پاس جو 2x2 میٹرکس بن گیا اس کا ڈیٹرمنٹ نکالا. تو یہ بنے گا کیونکہ -1 کی پاور 1 + 1 ہے, 1 + 1 is 2, تو ایون نمبر آ گیا, تو -1 کی پاور 2 ہے از اکول ٹو +1. سو کو فیکٹر آف A11 از اکول ٹو دا مائنر آف A11. اب یہ دو ڈیفینیشن ہم نے دیکھ لی. اب اس کا ایک تھیورم ہے, اس کی ذرا اور سے آپ اس کی اسٹیٹمنٹ پڑھ لیجئے. وہ تھیورم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ the value of a determinant of order 3 is the sum of 3 products obtained by multiplying each element of any one row or each element of any one column by its cofactors. تو یہ تھیورم جو ہے یہ ہماری جو ڈیفینیشن ہے اور جو طریقہ ہے ڈٹرمننٹ کو معلوم کرنے کا اس کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کر دیتا ہے. یہ کہتا ہے کہ آپ اگر 3x3 میٹرکس لے رہے ہیں یا 3x3 آرڈر 3 کا ڈٹرمننٹ لے رہے ہیں تو آپ 3 چیزوں کو ملٹیپلائی کریں گے اور ان کا سم لے لیں گے. اٹس اے سم آف 3 پروڈکٹس. اینڈ واٹ 3 پروڈکٹس؟ آپ کیا کرتے ہیں کہ ایچ کوئی بھی ایک رو پکڑ لیتے ہیں, ضروری نہیں پہلی رو یا پہلا کالم ہی پکڑیں, آپ دوسری رو بھی پکڑ سکتے ہیں, دوسرا کالم بھی پکڑ سکتے ہیں, تیسرا کالم بھی, وٹ ایور. لیکن جب آپ نے کالم یا رو چوز کر لیا تو اس پہ آپ اسٹک کریں گے, اس کا ایک ایلیمنٹ لیں گے ایٹ ون ٹائم اور اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے اس ایلیمنٹ کے کو فیکٹر سے. تو اگر آپ نے فار ایگزامپل پہلا کالم لے لیا تو آپ پہلا ایلیمنٹ لیں گے, اس کو ملٹیپلائی کریں گے پہلے ایلیمنٹ کے کو فیکٹر سے, دوسرا ایلیمنٹ لیں گے اس کو ملٹیپلائی کریں گے اس کے کو فیکٹر سے, تیسرا ایلیمنٹ لیں گے اس کو ملٹیپلائی کریں گے اس کے کو فیکٹر سے, اور ان تینوں کو ایڈ کر دیں گے. جب آپ یہ کریں گے تو آپ کا
डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी. अच्छा, ये थ्योरम बहुत पावरफुल है. ये कहता है ये सिर्फ आप किसी रो और कॉलम को चूज करके ही कर सकते हैं. अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे और आप देखेंगे आप कहीं से भी स्टार्ट कर दें आपका आंसर सेम ही आएगा डिटर्मिनेंट का. तो ये एग्जाम्पल है, इसमें आपको 3 ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट निकालना है और हमें बताया जा रहा है कि आप या तो उसको करें बाय एक्सपेंडिंग द फर्स्ट रो, पहली रो से कर लीजिए, या बाय द सेकंड कॉलम से कर लीजिए. तो आप देखेंगे पहला हमारा है पहली रो से. पहली रो जो है 2 - 2 0. तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम हम क्या करेंगे कि हर एलिमेंट लेंगे पहली रो का और उसको उस एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन तीनों को ऐड कर देंगे. यहां पर आप देख लीजिए इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है. पहला एलिमेंट है 2, उसको ले लिया. अब 2 का कोफैक्टर क्या है? 2 का कोफैक्टर है, अगेन दिस इज द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका होगा कोफैक्टर -1 टू द पावर 1 + 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम टाइम्स द माइनर ऑफ 2. माइनर ऑफ 2 क्या है? हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट किया तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया 1 2 -3 और -1 का. उस डिटर्मिनेंट को अब हम कैसे लेते हैं वो तो हमको तरीका पता है. तो हमने 2 जो बाहर एंट्री थी एलिमेंट लिया पहली रो का पहली कॉलम का, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया. अंदर जो आपको ब्रैकेट में नजर आ रहा है वो 2 का कोफैक्टर है. अच्छा, उसके बाद हमने उसको ऐड कर दिया, जो सेकंड एलिमेंट हमने लिया उसी रो में से वो है -2. सो -2 लिख लिया और उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया -2 के कोफैक्टर से. अगेन -2 कौन सी वैल्यू है? -2 इज द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. तो जब हम कोफैक्टर लेंगे तो हम कोफैक्टर में लिखेंगे -1 टू द पावर 1 + 2 रो प्लस कॉलम टाइम्स द माइनर ऑफ -2. तो आपको जो ब्रैकेट के अंदर नजर आ रहा है वो यही है नंबर. तीसरा फिर हम उसी रो का एलिमेंट लेंगे, वो है 0. 0 आपने लिया तो आपने उसके बाद वो है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो उसका माइनर क्या होगा? उसका कोफैक्टर क्या होगा? -1 टू द पावर 1 + 3 which is 4, which is -1 to the power 4 is 1 times the minor of 0, which is अगर हम पहली रो और तीसरे कॉलम को एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास 2/2 डिटर्मिनेंट आ जाएगा जो कि माइनर है, which is -3 1 1 -3. अब आप इन तीनों को कोफैक्टर्स निकाल लीजिए, उनको जो के बाहर एलिमेंट्स है उनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो जो तीसरा हमने कोफैक्टर निकाला था उसका तो कुछ भी नंबर आएगा, आप देखेंगे बाहर 0 है, तो जब 0 से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा. तो बाकी हमारा जब हमने कैलकुलेशंस पूरी करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12. तो इस पहले पार्ट में हमने इसको क्या किया? हमने पहली रो से एक्सपेंड किया. अब जो दूसरा उन्होंने हमको कहा है, उन्होंने कहा है नाउ डू द सेम थिंग बट विद द सेकंड कॉलम, एक्सपेंडिंग बाय द सेकंड कॉलम. तो अब हम सेकंड कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं. सेकंड कॉलम से जब हम एक्सपेंड करते हैं तो आप देखेंगे कि पहली उसकी वैल्यू क्या है सेकंड कॉलम की? वो आ रही है -2. -2 लिखा, उसमें से आपने वो अगेन दिस इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आप उस फर्स्ट रो को एलिमिनेट करेंगे और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे. सो उसका कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? -1 रेज टू द पावर फर्स्ट रो प्लस सेकंड कॉलम, तो ये क्या आ जाएगा? 3. सो -1 रेज टू द पावर 3 और उसका फिर माइनर आ गया -3 2 1 एंड -1. फिर अब हम सेकंड कॉलम से कर रहे हैं, तो पहली कॉलम की हमने सेकंड की एंट्री ली, अब हम सेकंड कॉलम की दूसरी एंट्री ले रहे हैं विच इज इक्वल टू 1. अब 1 लिया आपने, दैट इज सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा? -1 रेज टू द पावर 2 + 2 टाइम्स द माइनर. जब हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास बचता है 2 0 1 -1 उसका डिटर्मिनेंट. फिर हम आएंगे प्लस द थर्ड एंट्री ऑफ द सेकंड कॉलम, वो है -3, दैट इज थर्ड रो सेकंड कॉलम. सो उसका जब कोफैक्टर निकालेंगे तो होगा -1 रेज टू पावर 3 + 2 टाइम्स. अब हम सेकंड कॉलम और थर्ड रो को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 0 -3 एंड 2 का डिटर्मिनेंट, वो माइनर हम निकाल लेंगे. जब आप ये सारे मल्टीप्लाई करते हैं तो बस ध्यान रखना है कि जो हमने -1 की पावर्स ली थी उनको आप प्रॉपरली करें. सो -1 की पावर जो पहले एलिमेंट के साथ है वो आ रही है 3, सो -1 रेज टू द पावर इज -1. दूसरे में आ रही है 4, -1 रेज टू द पावर 4 इज 1, और तीसरे में आ रही है 5,
-1 raised to the power 5 is -1. तो इवन पावर्स में आप सिंपली उसको 1 कर देंगे, ऑड में -1. और आप देखें जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर फिर हमारा 12 आता है. तो ये हमारे पास बड़ी पावरफुल टेक्निक आ गई. पावरफुल इन द सेंस कि आपने देखा कि हमने एक रो से निकाला, एक कॉलम से निकाला, आंसर हमारा दोनों सूरतों में 12 आएगा. आप चाहे किसी रो से निकालें या किसी भी कॉलम से निकालें, इस डिटर्मिनेंट का आंसर 12 ही है. तो ये थ्योरम हमको इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप कोई अगर बड़ा सा मैट्रिक्स हो 4x4 या 5x5, उसमें आप ये सब काम करेंगे तो काफी लंबा काम हो जाएगा. तो उसमें आप वो रोज ढूंढते हैं या वो कॉलम्स ढूंढते हैं जिसमें बहुत ज्यादा जीरोज हो. क्योंकि अगर आपने देखा जब हमने पिछली जब पहले रो से किया था तो जो थर्ड एंट्री थी वो 0 थी. तो थर्ड एंट्री जब कोई भी एंट्री 0 आ जाती है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कैलकुलेटिंग इट्स माइनर एंड को फैक्टर एंड ऑल दैट, बिकॉज चाहे वो कुछ भी हो वो अल्टीमेटली 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा. ठीक है, तो आप उसको फिर वो कैलकुलेशन आपके पास से निकलती है. यहाँ पे एग्जाम्पल में तो मैंने वो पूरा लिख दिया था, लेकिन इन रियलिटी जब आप प्रैक्टिकली इसको कर रहे हैं तो आप अगर कहीं भी आपको 0 टकर जाता है तो आपको पता है उसके को फैक्टर वगैरह को आप यू डोंट हैव टू कैलकुलेट दैट नंबर. तो इस थ्योरम से हमें पावर ये मिलती है कि अगर हम वो नंबर्स देखते हैं, वो कॉलम्स या वो रोज देखते हैं जहां पे हमें ज्यादा से ज्यादा जीरोस मिल जाए या सिंपल नंबर्स हो जिनकी कैलकुलेशन आसान हो. अच्छा, अब हम डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं. अगेन आइडिया है कि हम, क्योंकि इसमें देखा आपने बहुत कैलकुलेशन इंटेंसिव काम है डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन करना. तो हम आपको याद होगा कि जिस तरह से हमने रो ऑपरेशंस किए थे जब हम मैट्रिसेस को एशेलॉन फॉर्म या रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, तो हमने रो ऑपरेशन करके क्या किया था, मैट्रिसेस को सिंप्लीफाई कर दिया था. इसी तरह की कुछ ऑपरेशंस हम डिटर्मिनेंट के साथ भी कर सकते हैं, उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा अगर 0 ले आए तो थिंग्स विल बी इजियर फॉर अस. और उसके लिए आपको कुछ पहले प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेगी. तो पहली प्रॉपर्टी है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट नंबर, then the new determinant is k times the original number. यानी कि आप एग्जाम्पल देख लें, उसके नीचे मैंने किया हुआ है. आपके पास एक डिटर्मिनेंट है 3/3, उसकी पहली रो को मैंने k से मल्टीप्लाई कर दिया. और ये कह रहा है, ये प्रॉपर्टी कह रही है आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होगा, जब मैं उस डिटर्मिनेंट को खोलूंगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, सपोज मैं उसको खोल रहा हूं बाय द फर्स्ट रो. फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट क्या है, k टाइम्स a11 टाइम्स द कोफैक्टर ऑफ a11. दूसरा एलिमेंट a12 टाइम्स द कोफैक्टर ऑफ a12 प्लस ka3 टाइम्स द कोफैक्टर ऑफ a13. तो ये जब आपने किया उसके बाद आपको k को फैक्टराइज कर लिया हमने बाहर. k को फैक्टराइज किया तो अंदर क्या बचा, हमारे बच गया a11 टाइम्स द कोफैक्टर ऑफ a11 प्लस a12 टाइम्स द कोफैक्टर ऑफ a12 प्लस a13 टाइम्स द कोफैक्टर ऑफ a13 विच इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट. तो k बाहर आ गया और डिटर्मिनेंट आ गया. तो जो पूरा आप अगर किसी भी रो को मल्टीप्लाई कर देंगे किसी नंबर से तो उसका मतलब ये कि पूरे डिटर्मिनेंट को आपने उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया. अगर मैं फॉर एग्जांपल पिछले आपको एग्जांपल में ले जाऊं, इसका हमारा डिटर्मिनेंट क्या आया था 12. अब अगर सपोज करें कि मैं पहली रो को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो सपोज कि मैं इसकी जो पहली रो है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं. यह हमारा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था पिछले एग्जाम्पल का और उसका आंसर हमें पता है 12 आ रहा था. तो अगर मैं हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा हमारा, -2 टाइम्स 3 इज गोना बिकम -6. -2 टाइम्स 3 अगेन इज गोना बिकम -6. 0 टाइम्स 3 इज गोना रिमेन 0. और अगर आप इस नंबर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स 12 36. तो वो जो पहली प्रॉपर्टी है वो हमको ये बता रहा है अगर कोई भी डिटर्मिनेंट की रो जो है वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई हुई है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी. अच्छा, इसको हम बोथ बैकवर्ड्स भी और फॉरवर्ड्स दोनों जगह इसको देख सकते हैं. यानी कि सपोज कि हमारा ये डिटर्मिनेंट था और इसकी वैल्यू 36 आ रही है. अब समबडी कैन से कि भाई इस डिटर्मिनेंट के अलावा अगर आपका जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था उसकी क्या वैल्यू होगी, तो हम इसमें से क्या करेंगे, पहली रो में से हम 2 को फैक्टराइज कर लेंगे.
सॉरी 3 को फैक्टराइज करेंगे, थ्री को फैक्टराइज किया, अंदर बच गया हमारे -2 -2 0 -3 1 2 1 -3 -1 डिटर्मिनेंट। बेसिकली इसका मतलब यह है कि हम अगर किसी भी रो में से कोई नंबर को फैक्टराइज कर रहे हैं तो वो नंबर पूरे डिटर्मिनेंट में से फैक्टराइज हो गया। तो इसमें से अगर हमने 3 निकाला इस रो में से, फैक्टराइज हो सकता है, तो दिस मीन्स कि 3 विल बी फैक्टर्ड आउट ऑफ द होल डिटर्मिनेंट। इसकी वैल्यू जो है वो 12 है, सो 3 times 12 is 36। या अगर आपको कोई कहे कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, हमको नहीं पता, तो हमने अगर इसकी निकाली हुई है 36, एक नंबर को बाहर फैक्टर आउट किया, 36 को 3 से डिवाइड किया, 3/3 यहां पे 1 बच गया और 36/3 12 आ गया। इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 12 आ गई। तो ये पहली जो प्रॉपर्टी हमने देखी है ये इस लिहाज से बहुत यूजफुल है कि ये हमको फैक्टर आउट करना हमको बता सकती है कि डिटर्मिनेंट की एक रो को आप कुछ करेंगे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरे डिटर्मिनेंट के साथ ये काम हो जाएगा। यहां पे मैंने एक और एग्जांपल इसी तरह दिया हुआ है। ये डिटर्मिनेंट है, इसकी जो पहला कॉलम है उसमें अगर आप देखें 2 जो है कॉमन फैक्टर है, तो हम उस 2 को पहले कॉलम में से फैक्टर आउट करते हैं, लेकिन पहले कॉलम में से फैक्टर आउट किया, दैट इज द सेम थिंग एज फैक्टरिंग इट आउट ऑफ द एंटायर डिटर्मिनेंट। तो हमने उसको पूरे डिटर्मिनेंट में से बाहर निकाल लिया 2। तो इसमें जो पहली चीज आप देखेंगे कि वो ये है कि इस तरह अगर कोई कॉलम ऐसा है जिसमें नंबर्स फैक्टर आउट किए जा सकते हैं, तो वो नंबर हम फैक्टर आउट करके कॉलम से बाहर लिख लेंगे, पूरे डिटर्मिनेंट से बाहर लिख लेंगे, अंदर हम हमारे थोड़े छोटे नंबर ले जाएंगे। द आइडिया इज वी वांट टू वर्क विद स्मॉलर नंबर्स आल्सो, क्योंकि जब उसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह आप करेंगे तो उसमें ज्यादा आसानी रहती है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इफ एवरी एलिमेंट इन अ रो और कॉलम इज 0, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। ये बिल्कुल एलिमेंट्री तरीके से देखना है, क्योंकि हमने इससे पहले एक थ्योरम देखा था, उसमें हमने देखा था कि आप डिटर्मिनेंट को चाहे किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करें, आंसर एक ही आएगा। अब अगर कोई एक रो ऐसी है जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हैं, या कोई कॉलम ऐसा है जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हैं, अगर हम उस रो या उस कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो ज़ाहिर 0 हर चीज से मल्टीप्लाई करेगा को फैक्टर से, 0 चाहे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 ही आएगा। तो अगर पूरी रो 0 है तो उसका मतलब पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, पूरा कोई कॉलम 0 है, डिटर्मिनेंट विल बी 0। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आप एक डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं आपस में, तो जो नया डिटर्मिनेंट आता है दैट इज एक्चुअली द नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है इस प्रॉपर्टी का कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है ऑर्डर 3 का 6 1 3 -2 7 -2 एंड 4 5 0। अगर हम दूसरे और तीसरे कॉलम को एक दूसरे से स्वैप कर लेते हैं, एक दूसरे से बदल देते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि जो रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट होगा उसमें क्या होगा, उस आंसर उसका जो नंबर वैल्यू आएगी वो वही आएगी, लेकिन उसका साइन जो है वो बदल जाएगा। अगर पहले डिटर्मिनेंट का कोई साइन आ रहा है, दूसरे का होगा माइनस टाइम्स दैट नंबर। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी जो है प्रॉपर्टी के अगर if the corresponding elements are equal in 2 rows or 2 columns, the value of the determinant is 0। यानी कि अगर आपको एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी 2 कॉलम्स आर एग्जैक्टली द सेम या फिर 2 रोज आर एग्जैक्टली द सेम, उसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अब ये आप जो इससे पिछली प्रॉपर्टी हमने की थी उसके तहत बड़ी आसानी से इसको आप देख सकते हैं कि ये ऐसा क्यों है। ये ऐसा इसलिए है कि सपोज पिछली प्रॉपर्टी में क्या कहा था कि अगर आप किसी रो या कॉलम को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट इज द माइनस साइन उसके साथ लग जाता है। तो आप इसका क्या मतलब है, अगर 2 रोज आर एग्जैक्टली द सेम, बिल्कुल एक जैसी हैं, तो उसका मतलब है कि अगर हमने उन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया तो डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हमको पिछली प्रॉपर्टी बताती है कि उसमें एक माइनस साइन लग जाएगा। सो दैट मीन्स द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द माइनस ऑफ इट्स ओन डिटर्मिनेंट। सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स अगर d से हम डिटर्मिनेंट को नंबर आ रहा है तो d इज इक्वल टू माइनस डी आ जाएगा। ये कब होता है? ये उस वक्त होता है जब नंबर d इज 0, आप 2d इक्वल टू 0 एंड d इज इक्वल टू 0। तो ये प्रॉपर्टी भी याद रखनी है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट को हम निकाल रहे हैं और आपको नजर आ जाता है कि उसके 2 रोज या 2 कॉलम्स एक जैसे हैं, या फिर
آپ کچھ پچھلی پراپرٹیز کو یوز کر رہے ہیں اور آپ کو نظر آتا ہے کہ 2 روز اور 2 کالمز ایک جیسے ہیں, تو آپ کو پھر ڈٹرمننٹ کو نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کا میں ایک ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں. تو اس کا ایگزامپل ہم دیکھ رہے ہیں, یہ ایک ڈٹرمننٹ ہے 6 2 8 3 1 7 3 1 4. ہم کو اس ڈٹرمننٹ کی ویلیو نکالنی ہے. اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جی پورا جو ہم نے طریقہ سیکھا ہے وہ پورا کا پورا کو فیکٹرز نکالیں اور ان سب کو نکالیں. ایک چیز آپ نوٹ کر سکتے ہیں, جو پہلی پراپرٹی تھی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلی رو ہے اس میں سے 2 فیکٹرائز ہو رہا ہے, تو اس کو ہم 2 کو باہر نکال سکتے ہیں بائی دا فرسٹ پراپرٹی. جب 2 کو ہم نے باہر نکالا تو اندر بچ گیا 3 1 4 3 1 7 اینڈ 3 1 4. اب آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ 2 روز جو ہیں, دس رو اینڈ دس رو آر آئیڈینٹیکل, تو آپ لکھ سکتے ہیں آنسر از 0 اکارڈنگ ٹو دا فورتھ پراپرٹی. تو یہ پراپرٹیز جو ہیں یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں کہ کس طریقے سے اگر آپ اپنی کیلکولیشنز کو جلدی یا سمپلیفائی کر سکتے ہیں. تو جیسے کہ اس ایگزامپل میں آپ نے دیکھا کہ انیشلی آپ نے دیکھا کہ وہ ایک 3x3 ڈٹرمننٹ تھا, اس کو آپ نے سالو کرنا ہے, لیکن آپ کو پہلی پراپرٹی کا پتا تھا تو آپ نے جو پہلی رو ہے اس میں سے 2 کو فیکٹرائز کر لیا. جب آپ نے 2 کو فیکٹرائز کیا تو آپ نے آبزرو کیا کہ اس کی 2 روز ایکچولی ایک جیسی ہیں, اور آپ کو پتا ہے فورتھ پراپرٹی کے تھرو کہ وہ 0 ہو جائے گا. تو دیر از ون گڈ تھنگ اباؤٹ نوئنگ دیز پراپرٹیز. آخر میں جو اس کی ایک پراپرٹی ہے وہ یہ ہے کہ اف اے ملٹیپل آف اینی رو اور اینی کالم از ایڈیڈ ٹو اینی ادر رو اور اینی ادر کالم, یعنی کہ ایک رو کا ملٹیپل آپ کسی اور رو میں ایڈ کر لیں یا ایک کالم کا ملٹیپل کسی اور کالم میں ایڈ کر لیں. یہ نہیں کرنا کہ کالم کا ملٹیپل رو میں ایڈ کرنا ہے اور رو کا ملٹیپل کالم میں. اس کا مطلب ہے رو کا ملٹیپل رو میں اور کالم کا کالم میں. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو ڈٹرمننٹ ریمینز انچینجڈ, اس میں ڈٹرمننٹ کی ویلیو کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ بڑی کی پراپرٹی ہے ہماری اس کی, کیونکہ اس کو دیکھتے ہوئے ہم جس طرح ہم نے میٹریسیز میں ایشلون فارم ڈیفائن کی تھی اور اس طرح ہم نے میٹریسیز کو سمپلیفائی کیا تھا, اسی طرح ہم ڈٹرمننٹس کو بھی سمپلیفائی کر سکتے ہیں. اس کا ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں, ایویلویٹ دس ڈٹرمننٹ. ٹھیک ہے, اب ہم سمپلیفائی اس کو کیسے کر سکتے ہیں. ہم بیسکلی جو اس کی تیسری یا جو آخری پراپرٹی تھی 5ویں, اس کو ہم استعمال کرتے ہوئے اس کو سمپلیفائی کریں گے. تو کیا کیا آپ نے, اس کو ہم اس طرح لکھتے ہیں ایکول ٹو, آپ نے پہلی رو میں سے 3 کو فیکٹر آؤٹ کر لیا. سو آپ نے 3 کو فیکٹر آؤٹ کیا تو کیا ہو گیا, 3 باہر آ گیا آپ کا, اندر آپ کے رہ گیا 1 -1/3 اینڈ 2/3, اور ویسے آپ کا ہے -2 4 -3 4 -2 اینڈ 5. اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ جو نیچے کی 2 انٹریز ہیں ان کو آپ 0 کر سکتے ہیں. سپوز میں نے اس انٹری کو 0 کرنا ہے تو میں کیا کروں گا, دس از اکول ٹو, اس میں اب ریمبر جب ہم میٹریسیز کر رہے تھے تو ہم نے ایکویلنٹ کا سائن ڈالا تھا, وہ ایسے یہ ٹلٹا سا تھا. جب ڈٹرمننٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس میں سے اکول ٹو کا سائن لگاتے ہیں اور آپ نکال سکتے ہیں کہ 1/3 رو 1, یعنی کہ رو 1 میں کو میں نے 1/3 سے ملٹیپلائی کیا, وچ از دا سیم تھنگ ایز فیکٹرنگ آؤٹ 3 فرام اٹ. اب ہم کیا کریں گے, رو 2 پلس 2 ٹائمز رو 1, -2 میں 2 ٹائمز 1 کریں گے تو 0 ہو جائے گا, اور اسی طرح رو 3 -4 ٹائمز رو 1. پہلی تو وہی آ جائے گی 1 -1/3. ریمبر یہ 3 ابھی تک باہر آؤٹ سائڈ ہے تو اس کو نہیں بھولنا, 3 از آؤٹ سائڈ جو ہم نے فیکٹر کیا تھا, -1/3 2/3, یہ ہمارا آ جائے گا 0. پھر آپ کریں گے 4 -2 ٹائمز 1/3. So 4 -2/3 is 12 -2/3. 4 -2/3 is 12 -2/3. اگر آپ LCM لیں گے تو 12 -2 is 10 10/3.
اس میں آپ کے فریکشنز کو ایڈ کرنا اور سبٹریکٹ کرنے کی ایبلٹیز بھی ٹیسٹ ہوں گی. اسی طرح -3 پلس 2 ٹائمس 2 over 3 از -3 پلس 4 over 3 وچ از, جب آپ LCM لیں گے تو -9 پلس 4 over 3 ہو جائے گا. -9 پلس 4 از 5, so it will become 5 over 3. اب آپ تیسری رو میں آ جائیے. تیسری رو میں جب آپ آئیں گے تو آپ کر رہے ہیں R3 minus 4 times R1, تو یہ 0 ہو جائے گا. -2 times -2 minus 4 times -1 over 3 is -2 plus 4 over 3. اس کا اب آپ LCM لیں گے -2 plus 4 over 3 کا, تو یہ آپ کا آ جائے گا -2 -6 plus 4 over 3 which is -2 over 3. اس میں سے کریں گے 5 minus 4 times 2 over 3 is 5 minus 8 over 3. 5 minus 8 over 3 جب کریں گے تو LCM لیا 3 سے, so 15 minus 8 over 3 is 7 over 3 آپ کا آ جائے گا. اب آپ کیا کر سکتے ہیں اس کا ڈیٹرمنٹ, یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی فردر. آپ نے ایک رو ایسی, ایک کالم ایسا بنا لیا جس کی ایک ویلیو جو ہے وہ کیا آ گئی, 1 آ گئی, باقی 2 ویلیو 0 آ گئی. اب ہم پہلی رو سے اس کے ڈیٹرمنٹ کو ایکسپینڈ کریں گے. پہلی رو سے ہم نے ڈیٹرمنٹ کو ایکسپینڈ کیا تو دیٹ از اکول ٹو, ریمبر 3 ابھی تک باہر ہے, اس 3 کو نہیں بھولے گا. 1 ہم نے لکھا اور 1 کے بعد ہمارے کیا رہ گیا, ہم نے اس رو, اس کالم اور اس رو کو ایلیمینیٹ کر دیا تو یہ ڈیٹرمنٹ آ گیا 10 times 7, 10 over 3 times 7 over 3 is 70 over 3 minus 2 over 3. یہاں ہم اس چھوٹے والے ڈیٹرمنٹ کو لے رہے ہیں, مائنر کو. -2 over 3 times 5 over 3, تو 10/3 multiplied by 7/3 یہ ہو گیا 70/9. یہ پہلا آ گیا. دوسرا اس میں پھر آپ اس ڈائگنل پہ کریں گے -2 over 3 times 5 over 3 is gonna become -10 over 9, چونکہ مائنس سائن ہے یہاں پہ تو -10 over 9. تو یہ ہمارا بن جائے گا 3 باہر ہے, اندر ہمارے 1 ایز اٹ از ہے. 70 minus will become plus, 70 plus 10 is 80 divided by 9. اس میں پھر یہ 3 اس 9 کو کم کر دے گا, سو آنسر آپ کا آ جائے گا الٹیمیٹلی 80 over 3 اس ڈیٹرمنٹ کا. 80 over 3 اس ڈیٹرمنٹ کا آپ کا آنسر آ گیا. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم کو ایک کو فیکٹر نکالنا پڑا, ہم کو 3 کو فیکٹرز نہیں نکالنے پڑے. اس میں تھوڑا سا کام ہم نے یہ کیا کہ جو ڈیٹرمنٹس کی پراپرٹیز تھیں ان کو ہم نے استعمال کر کے اس کو کیا. اب یہ ضروری نہیں ہے یہاں پر جو میں نے کیا ہے کہ وہ میں نے تو آپ کو یہ دکھایا کہ جس کو جس طرح ہم نے پہلے طریقے سے کیا تھا, ایک کو 1 بنانا ہے, دوسرے کو ہم نے کم کر دیا. ضروری نہیں کہ آپ اس طریقے سے کریں, آپ کوئی بھی طریقہ ہو جس میں اگر آپ کے زیروز آ جائیں باقی جگہ پہ تو بڑا اچھا ہوگا. تو اس میں اسی ایگزامپل کو اگر میں دوبارہ کروں, اس میں اگر آپ چاہیں تو آپ ادھر ایک آلریڈی ایک 1 موجود ہے, -1 موجود ہے, تو آپ چاہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کالم کی اس ویلیو کو 0 کر دیں اور اس کالم کی اس ویلیو کو 0 کر دیں. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دس از اکول ٹو کالم 1 پلس 3 times column 2, 3 times column 2, اور اسی طرح column 3 plus 2 times column 2. اس کا آپ ڈیٹرمنٹ لے لیں. تو آپ یہ کریں گے کالم 1 میں 3 times column 2 کو ایڈ کیا تو یہ 0 آ گیا. -2 plus 3 times column 2, -2 plus 12 is 10 آ گیا ادھر. -2 plus 3 times 4 is 12. پھر 4 minus 3 times 2, 4 minus 6 is -2 ادھر آ گیا. یہ آپ کی ویسے رہی -1 4 and -2. اس میں سے آپ نے اس میں ایڈ کر دیا 2 times this, 2 times -1, sorry 2 times -2 اس کو ایڈ کیا آپ کا 0 آ گیا.
-3, इसको फिर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया 12, सॉरी इसको 2 से किया, -3 + 2 × 4 is -3 + 8, -3 + 8 is 5, 5 + 2 × -2 is 5, -4 which is 1. तो आप इसको भी इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि आप किसी और कॉलम या किसी और रो को उसमें ऐसे कर दें कि एक जगह आपका 0 आए और दूसरी जगह आपके 1 या 2 या कोई भी वैल्यू आ सकती है, और फिर आप उस कॉलम और उस रो से इसको एक्सपैंड कर सकते हैं. तो डिटर्मिनेंट्स के बारे में हमने ये आज सीखा कि डिटर्मिनेंट्स जो है वो एक फंक्शन होता है जो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक रियल नंबर पे मैप कर देता है. उनकी हमने तरीके देखे कि कैसे 2x2 डिटर्मिनेंट लेते हैं, उससे फिर हम कैसे 3x3 डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन में उसको इस्तेमाल करते हैं, और इनफैक्ट जो 3x3 डिटर्मिनेंट में हमने काम किया वो सारा जनरलाइज हो जाता है 4x4 और 5x5 डिटर्मिनेंट्स में भी. वो हमने सारा काम कैसे किया. उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखी और देखा कि डिटर्मिनेंट्स को हम प्रॉपर्टीज को हम इस्तेमाल करके डिटर्मिनेंट्स को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं उनकी कैलकुलेशन. नेक्स्ट टाइम हम इसको फिर कंटिन्यू रखेंगे डिटर्मिनेंट के टॉपिक को, और हम एक स्पेशल रूल देखेंगे जिसको क्रेमर रूल कहते हैं. थैंक यू वेरी मच.